ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی خالق کائنات نے فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی پرہیزگاری کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے ترجمے کو اس انداز سے بیان کیا ہے، اس انداز سے لکھا ہے کہ عام آدمی کو اس کی بالکل سمجھ آتی ہی نہیں۔ اب جب عام آدمی قرآن مجید کو صحیح طور پہ سمجھ ہی نہیں سکے گا تو پھر وہ کیسے بیچارہ پرہیزگار بنے گا؟ تو اس کے لیے اب حکمرانوں کا کردار بھی ہے کہ وہ ذرا اس بات پہ غور کریں، اور جو ترجمے صحیح طور پہ نہیں کیے گئے انہیں بار بار چھپنے سے رکوائیں، اور صحیح ترجمے ایسی حالت میں کروائیں کہ جو ترجمے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائیں، جیسے ہی کوئی پڑھے اسے وہ ترجمہ سمجھ آ جائے۔ اب میں آپ کے سامنے مختلف تراجم رکھ رہا ہوں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دیکھو یہ ترجمے انہوں نے کیا کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ نے اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ وہ آپ کو کتنی سمجھ آیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو ترجمہ رکھ رہا ہوں یہ ترجمہ ہے موضح القرآن۔ اس ترجمے کے مترجم جو ہیں وہ ہیں شاہ عبد القادر صاحب دہلوی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ترجمہ و حاشیہ باخص تفسیر موضح القرآن، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی کا ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ آیت نمبر 42 سورۃ بقرہ، اور اس کی آیت جو ہے وہ ہے 42۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔
اور اس کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر۔ اب دیکھو یہ آپ اس پر غور کریں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ صحیح اور غلط جو ہے وہ آپس میں مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، وہ جو حق ہے اس کا وزن ہوتا ہے، وزنی چیز ہے، اور باطل جو ہے وہ ہلکی چیز ہے۔ اب حق اور باطل کبھی مل ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ؟ اور پھر انہوں نے ترجمہ کیا اور چھپاؤ سچ کو، حالانکہ یہ وا جو ہے یہ واج عاطفہ ہے، یہ عاطف ہو رہا ہے لا کے اوپر، اور اس کا مطلب بنتا ہے نہ چھپاؤ، اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ چھپاؤ سچ کو۔ اچھا، اب پڑھنے والا کیا سمجھے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سچ کو چھپا دو۔ یہ صاحب تھے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی سے، یہ ان کا ترجمہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور ترجمہ رکھ رہا ہوں، وہ ترجمہ جو ہے وہ ہے مولانا فتح محمد خان جلندری صاحب کا۔ وہ کیا کر رہے ہیں ترجمہ، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اچھا بھائی، حق کو باطل کے ساتھ تو ملایا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ کیا ہوا؟ نہیں، اس کا ترجمہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ نہیں بنتا۔ اب یہ تھے مولانا فتح محمد خان جلندری صاحب۔ اب میں آپ کے سامنے جو ترجمہ رکھ رہا ہوں وہ ہے تفسیر الکوثر سے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، جن کے لکھنے والے ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ اب ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو۔ اچھا، ارے بھائی، عام آدمی جو بالکل صحیح طور پہ اردو بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے سامنے اب خلط نہ کرو، خلط، حق اور باطل خلط ہو سکتا ہے؟ کمال ہے بھائی۔ یہ ترجمہ نجفی صاحب نے کیا۔ اب میں آپ کے سامنے بزرگ مترجم مولانا سید فرمان علی صاحب کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ ہے ہمارے پاس سامنے، یہ دیکھیں، القرآن الکریم فاضل جلیل حجت الاسلام حافظ سید فرمان علی اعلی اللہ مقامہ۔ اب ان کا ترجمہ آپ دیکھیں، وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ارے بھائی، حق اور باطل مل بھی نہیں سکتے، تو یہ ترجمہ آپ کیسے کر رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ؟ یعنی ہمارے مترجمین جو ترجمے کر رہے ہیں وہ جب عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آتے تو پھر وہ کیسے اس کے اوپر عمل کریں گے؟ اب اس کا ترجمہ ذرا ملاحظہ کرو۔ لابسا یلبسو،
اس کا مطلب ہے مشتبہ کرنا۔ یہ ترجمہ المنجد والے نے بھی لکھا ہے، یعنی اشتباہ پیدا کرنا، شک و شبہات پیدا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ لا تلبسوا کا مطلب ہے لباس نہ پہناؤ، یعنی آپ نے حق کو ایسی شکل میں نہیں پیش کرنا کہ دیکھنے والا دیکھے اور کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی باطل ہے۔ نہیں، حق کو ایسے بیان کرو جیسے اس کا حق ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر جناب فرماتے ہیں کہ اے اللہ حق کو وہاں بھیج جہاں علی ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی وضاحت فرما دی کہ جو ہے حق ہے وہ علی ہے، اور جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا وہ حق نہیں ہے۔ اب ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، جنگ کرتا ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اشتباہ ہے، اجتہادی ہے، یعنی اجتہادی غلطی ہے۔ اب ان میں سے دونوں میں سے نہ علی علیہ السلام کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے اور نہ اس کے مد مقابل جو اس سے جنگ کر رہے ہیں اس کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے۔ اب ان میں سے ایک حق ہے اور جو اس کے برخلاف ہے، حق کے برخلاف ہر حق کی جو ضد ہے وہ باطل ہے، اور وہ باطل کے متعلق بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ حق کو حق نہیں کہتا اور باطل کو باطل نہیں کہتا۔ اب بیچارہ عام آدمی کیا کرے؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان دونوں نے لڑ کر غلطی کی ہے اور یہ دونوں غلطی پر ہیں، جبکہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جو مد مقابل ہیں اس کے متعلق واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ حضرت عمار یاسر کے متعلق رسول خدا کا فرمان ہے تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور اب دیکھیں، غور کریں کہ حضرت عمار یاسر کو کن لوگوں نے قتل کیا؟ یہ وہی لوگ تو تھے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ ارے بھائی، ہم اصحاب کے دشمن ہوتے تو حضرت عمار یاسر کے متعلق یہ حدیث بیان نہ کرتے۔ حضرت عمار یاسر تو صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کو جو قتل کرنے والا ہے اس کے متعلق رسول خدا فرما رہے ہیں کہ وہ باغی گروپ ہے۔ اب جو باغی ہے وہ ہے باطل، اور جو علی علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ ہے حق۔ تو حضرت عمار یاسر نے
حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، تو لہٰذا وہ حق ہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، تم حق کو باطل کی شکل نہ دو اور حق کو نہ چھپاؤ، ولا تکتم الحق، یعنی حق کو نہ چھپاؤ۔ یہاں واؤ جو ہے وہ ہے عاطفہ، یعنی حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی پتہ ہے کہ علی علیہ السلام حق ہیں، رسول کا فرمان بھی موجود ہے، اور جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی ان کے متعلق بھی جانتے ہو۔ لہذا اب حق کو حق کو ہو اور باطل کو باطل کو ہو، نہ دونوں کو حق کو ہو اور نہ دونوں کو باطل کو ہو۔